السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آئیے بچوں، آج ہم سنتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ جیسا کہ بچوں پچھلی قرآنی کہانی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم شرک سے باز نہ آئی تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب سرخ آندھی کی شکل میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب کی بار بھی اپنے نیک بندوں کو اس عذاب سے بچا لیا اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھی حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا کے میدان میں آباد ہو گئے۔ شروع میں یہ قوم عاد ثانیہ کہلائی، لیکن بعد میں اپنے کسی بزرگ کے نام پر اس قوم نے اپنا نام سمود اختیار کیا۔ یہ لوگ بہت طاقتور تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر مضبوط عمارتیں اور گھر بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ قوم بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر پچھلی قوموں کی طرح بت پرست ہو گئی۔ جب ان کا کفر حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق قوم سمود میں ہی سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کا شرف دے کر ان میں بھیجا تاکہ وہ ان مشرک لوگوں کو پچھلی قوموں کے انجام کی داستانیں سنا کر ان کو بتائیں کہ ان کے خوفناک انجام کو دیکھو اور اپنی سرکشی سے باز آؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہو کر ان قوموں کی طرح دنیا سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاؤ۔ پیارے بچوں، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے برے کاموں سے بچنے اور ایک اللہ کی راہ اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ آپ نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس نے تمہیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا شکر ادا کرو، اور اگر تم اس برے راستے کو نہ چھوڑو اور بت پرستی کے مرض میں ہی مبتلا رہو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ سرکش قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو جواب دیا، اے صالح، تم پر جادو ہو گیا ہے جو تم اس طرح کی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تمہارا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اس وجہ سے تم عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو۔ قوم کے اکثر افراد تو یہاں تک کہتے کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح ہی زندگی کے اور کام کرتا ہے، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ انہیں سب سے بڑا تعجب یہ تھا کہ ہم میں سے ہی ایک شخص کیسے نبی بن گیا اور اس پر اللہ کا پیغام نازل ہونے لگا۔ اگر ایسا ہی ہونا تھا تو کیا ہم اس کے اہل نہ تھے؟ ہم جیسے دولت مندوں اور طاقتوروں کو چھوڑ کر اللہ نے ایک غریب اور کمزور انسان کو اپنے پیغام کے لیے کیوں منتخب کیا؟ ایک دن قوم کے رئیسوں نے کفر کا اعلان کرتے ہوئے آپ سے کہا، اے صالح، ہماری قوت شوکت، دولت کی فراوانی، کھیتوں کی سرسبزی، عالی شان مکانات، غرض یہ کہ دنیا جہان کے عیش و آرام جو ہمیں حاصل ہیں تیرے ہی اللہ کی طرف سے ہیں، تو پھر وہ لوگ کیوں غریب اور نادار ہیں جو تیرے اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک راستے پر نہیں اور یہ ہمارے ہی خداؤں کی تو کرم فرمائیاں ہیں۔ ایسے ایسے الفاظ وہ کہتے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اس عقل و دولت اور شان و شوکت پر ہرگز غرور نہ کرو، ایسی چیزیں پل بھر میں فنا ہو جایا کرتی ہیں۔ ان سب کی مخالفت اور تکالیف کے باوجود
حضرت صالح علیہ السلام تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے اور کافی عرصہ کی جدوجہد کے بعد کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، لیکن قوم سمود کی اکثریت اب بھی آپ کا مذاق کروایا کرتی تھی۔ آخر قوم کے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی آزمائش جاننی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا پھر ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ شیطان تھا جس نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی، ورنہ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا سوچنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آخر ایک دن سب لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنی ہی طرح کا آدمی سمجھتے ہیں، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی قوم معجزہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ قوم کے سردار کہنے لگے، اے صالح، تم معجزہ تو دکھاؤ، ہم تم پر ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کس قسم کی نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ قوم کے سرداروں نے کچھ دیر سوچا، آپس میں مشورہ کیا اور طے کیا کہ ایسا سخت مطالبہ کیا جائے جیسے صالح علیہ السلام پورا نہ کر سکیں۔ وہ سب آپس میں مشورے کے بعد بولے، اے صالح، کیا آپ کا رب ہر شے پر قادر ہے؟ سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بے شک۔ ان میں سے ایک سردار نے کہا، اچھا تو پھر اے صالح، تم ہمیں اس سامنے والے پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو عام اونٹنیوں جیسی نہ ہو، بلکہ اتنی موٹی اور اتنی بڑی ہو کہ اس پہاڑ سے نکلنے کے بعد اس اونٹنی کا بچہ بھی پیدا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور فوراً ہی پہاڑ سے ایک اونٹنی آہستہ آہستہ باہر نکل آئی۔ سب لوگ حیران ہو کر اس اونٹنی کو دیکھ رہے تھے۔ قوم سمود نے جس طرح کی اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا، اونٹنی تو بالکل ان کے معیار کے مطابق تھی۔ اس معجزے کو دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، مگر قوم کی اکثریت نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔